والی تمام نسلوں کی گردن میں غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ڈال دے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، اور عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج کی شب اپنے ذکر پاک کی اس بابرکت محفل میں شرکت کی توفیق عطا کی۔ میرا کریم محفل کے سجانے والوں کا سجانا اور دور دراز سے ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے، آمین آمین۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وقت کافی ہو چکا ہے اور میرے مختصر خطاب کے بعد مرکزی خطاب کے لیے آپ کے سامنے انشاءاللہ اولاد غوث اعظم علی جناب سید امین القادری صاحب قبلہ نگراں سنی دعوت اسلامی خاندیش تشریف لانے والے ہیں۔ سید صاحب قبلہ کی تشریف آوری سے پہلے میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اس پاکیزہ محفل میں آپ بیٹھیں اور اس منبر رسول سے جو کچھ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ تک پہنچائے جائیں، اسے سننے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ یہ نیت کر لیں کہ آج کی اس محفل پاک سے جو کچھ بھی سیکھ کر ہم جائیں گے اس پر آئندہ پوری زندگی ہم عمل کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، 11ویں شریف کا مہینہ بس ابھی رخصت ہوا ہے اور پورے مہینے میں نے ہندوستان کے مختلف اسٹیٹس اور شہروں میں گاؤں دیہات میں جا کر لوگوں کے سامنے غوث اعظم کی تعلیمات بیان کی ہے۔ ایک بات معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، میں ایک جگہ گیا تھا 11ویں شریف کا بیان کرنے کے لیے، مجھے علاقہ یاد نہیں ہے، تو میں نے پروگرام والوں سے پوچھا کہ یہ جلسہ آپ کا کیا ہر سال ہوتا ہے 11ویں شریف کے موقع پر؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں یہ غوث اعظم کے نام پر جلسہ 74 سے ہوتا چلا آ رہا ہے، یعنی ابھی چل رہا ہے 2024، اور ان کے یہاں غوث اعظم کے نام پر 11ویں شریف کے موقع پر 1974 سے جلسہ ہو رہا ہے۔ اب آپ خود کیلکولیشن کریں کہ کتنے سال ہو چکے ہیں ان کے گاؤں میں غوث اعظم کے نام پر محفل سجتی ہے۔ اور اس سوال کو پوچھنے کی وجہ یہ تھی کہ جس گاؤں میں غوث اعظم کے نام پر 1974 سے جلسہ ہو رہا ہے، اس جلسے میں 2024 میں گیا اور میرے سامنے جو مجمع موجود تھا ان میں 50% ایسے لوگ تھے جن کے سروں پر ٹوپیاں نہیں تھیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو میں نے منبر رسول سے انہیں یہ کہا کہ 1974 سے آپ کے یہاں غوث اعظم کے نام پر محفل سج رہی ہے، اور تب سے لے کر اب تک ہم نے قوم کو یہ بھی نہیں سکھایا کہ ان محفلوں میں آنے کے آداب کیا ہیں۔ بے شک اللہ اللہ۔ آپ ذرا سوچیں کہ 74 سے لے کر 24 تک
اگر ہم اپنی قوم کو یہ بھی نہ سکھا سکے کہ ان محفلوں میں آنے کے آداب کیا ہیں تو پھر اس کے علاوہ ہم نے اور کیا دیا ہوگا قوم کو؟ اللہ سوائے تفریح کے، سوائے کانوں کے چسکے کے، سوائے بھیڑ بھاڑ جمع کرنے کے، سوائے غلہ گلہ کرنے کے، ہم نے قوم کو دیا کیا؟ یاد رکھیں یہ محفلیں، آپ کے شکور آباد میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ محفلیں کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، یہ محفلیں اپنے وجود کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہوتی ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ محفلیں انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہوتی ہیں، یہ محفلیں اپنی سوچ اور فکر کو بدلنے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ محفلیں دنیا کی مال و متاع کے لیے نہیں ہوتی ہیں، یہ محفلیں اللہ کو راضی کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہوتی ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو منبر سے جو پیغام دیا جائے اسے توجہ کے ساتھ سنا کریں اور اس نیت کے ساتھ سنا کریں کہ اللہ ہمیں اس پر ضرور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر آپ صبح کے 4-5 بجے تک تقریر سنیں اور پورے رات بھر کے جلسے میں آپ نے کچھ حاصل ہی نہیں کیا، بس بھیڑ کا حصہ بن گئے، بیٹھے رہے، سنا چلے گئے، اور آپ کی سوچ اور فکر میں، آپ کی لائف سٹائل میں، آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو پھر آپ نے حاصل کیا کیا؟ ایک کسان بھی کھیت میں محنت کرتا ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ ٹائم پاس۔ کیوں محنت کرتا ہے وہ؟ اگر وہ کھیت جوتتا ہے، اس کے اندر پانی ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، اس کی رکھوالی کرتا ہے، تو اس ساری محنت کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد تو ہوتا ہے نا۔ آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا دوست، کسی بہن کا شوہر اپنے گھر بار کو، وطن کو، ماں باپ کو چھوڑ چھاڑ کر اگر بامبے جاتا ہے، سعودی جاتا ہے، دبئی جاتا ہے، تو کیوں جاتا ہے؟ جانے کا مقصد کیا ہے؟ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوتا ہے نا، ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایم تو ضرور ہوتا ہے۔ ان محفلوں کا مقصد کیا ہے؟ ان محفلوں کو سجانے کا مقصد کیا ہے؟ ان محفلوں میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو ہماری توجہ وہاں ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ چند جملے میں نے تمہید کے طور پر آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ اب میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، یہ زندگی ہمیں اور آپ کو کس نے عطا کیا ہے؟ ہمارے گھر میں جو رزق موجود ہے وہ ہمیں کس نے عطا کیا؟ ماں باپ ہمیں کس نے عطا کیے؟ آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت کس نے عطا کی؟ اللہ۔ زبان کو بولنے کی صلاحیت کس نے عطا کی؟ کانوں کو سننے کی صلاحیت کس نے عطا کی؟ ہمیں ہاتھ اور پیر کس نے عطا کیا؟ بس یہ 10-12 لوگ جواب دے رہے ہیں۔ اگر سارے مل کر اللہ کہیں گے تو شیطان کہیں آس پاس ہوگا بھی نہ، تو اللہ کا نام سن کر بھاگ جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب تک اپنے بندے کا توجہ سے سننا اور زندگی بھر یاد رکھنا، میں نے شروع میں پوچھا تو چند لوگوں نے کہا اللہ، پھر دوبارہ پوچھا تو پھر انہوں نے کہا اللہ، تیسری بار پوچھا تو تھوڑے کم ہو گئے، پھر اور کم ہو گئے، پھر اور کم ہو گئے، تو میرے نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب تک بندے کا پہلی بار اللہ کہنا قبول نہیں کرتا، اسے دوسری بار اللہ کہنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو اگر کسی نے 10 بار کہا تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ 9 بار اللہ نے قبول کیا ہے، تب 10ویں بار کی توفیق عطا کی ہے، اور یا 3 ہی بار میں تھک گئے، 3 بار کے بعد اللہ کا نام زبان پہ نہیں آ رہا۔ تو ہمیں جتنی نعمتیں ملی ہیں وہ ساری نعمتیں ہمیں کس نے عطا کی؟ اللہ۔ چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے وہ بیوی بچے ہوں، چاہے وہ گھر بار ہو، چاہے سینے میں دھڑکنے والا دل ہو، چاہے رگوں میں دوڑنے والا خون ہو، چاہے ہماری آنے جانے والی سانسیں ہوں، یہ ساری نعمتیں ہمیں کس نے عطا کی؟ زمین کا بچھونا کس نے بچھایا؟ آسمان کا شامیانہ کس نے لگایا؟ ہواؤں کو چلانے والا کون؟ آسمان سے پانی برسانے والا کون؟ زمین سے سبزہ اگانے والا کون؟
رات سونے کے بعد صبح اٹھانے والا کون؟ اللہ. گھر سے نکلتے ہو صبح سویرے روزی دینے والا کون؟ اللہ. میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، غرض کے جو کچھ ملا یہ سب ہمیں رب نے عطا فرمایا ہے، اور کوئی بھی اس پر اعتراض نہیں کرتا مسلمان ہو کر کہ ہمیں جو کچھ ملا یہ سب کچھ ہمیں رب نے عطا کیا۔ اب میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا جواب دیں، ایک طرف تو اس بات کا اعتراف بھی ہے، ایک طرف تو اس بات کو قبول بھی کرتے ہو کہ جو کچھ ملا، جو مل رہا ہے، جو کچھ ملے گا، وہ سب کچھ دینے والا اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے سوا دوسرا کوئی نہیں۔ زندگی اور موت پر قدرت کون رکھتا ہے؟ عزت و ذلت کس کے دست قدرت میں ہے؟ بیماری اور شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، ہر کوئی مانتا ہے۔ اب مجھے آپ جواب دیں کہ جس اللہ کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، رازق بھی وہی، تمام نعمتیں دینے والا وہی، سینے میں دل کو دھڑکانے والا وہی، رگوں میں خون کو چلانے والا وہی، آتی جاتی سانسوں پر کنٹرول کرنے والا وہی، جب ہمارا یہ ماننا ہے کہ سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں ہے اور ساری نعمتیں ہمیں اللہ ہی نے عطا کی ہیں، اب مسلمانوں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب یہ مانتے ہو کہ خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، تمام نعمتیں دینے والا وہی ہے، زندگی اور موت پر قدرت رکھنے والا وہی ہے، عزت و ذلت دینے والا وہی ہے، کل میرا کیا بنے گا فیصلے کرنے والا وہی ہے، تو جب یہ مانتے ہو تو یہ ماننے کے بعد بھی اس اللہ کی نافرمانی کیسے کرتے ہو؟ اللہ اللہ اللہ۔ ایک طرف یہ بھی مانتے ہو کہ وہی سب کچھ ہے، اور ایک طرف دن رات اس کی نافرمانی، اس سے بغاوت۔ آج ہم مسلمانوں کی پوزیشن یہ، اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہم کرنے کو تیار نہیں، اور اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہم بچنے کو تیار نہیں۔ بتائیے ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے نماز کا حکم دیا، دن اور رات میں 5 وقت نماز کو فرض کیا گیا، مسلمان پڑھنے کو تیار نہیں۔ اللہ نے جھوٹ بولنے سے منع کیا، مسلمان بچنے کو تیار نہیں۔ اللہ نے غیبت و چغلی کرنے سے منع کیا، اللہ نے ناچ گانے سے منع کیا، اللہ نے فحش کلمات سے منع کیا، اللہ نے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی سے منع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب سے منع کیا، جوئے سے منع کیا، زنا سے منع کیا، لیکن بچنے کو تیار نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، آج بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے مسلمانوں کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہی ہیں۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں اور اس لیے ہیں کیونکہ مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے، ہم اور آپ مسلمان ہیں اور اس لیے ہیں کیونکہ مسلمان باپ دادا کے گھر میں پیدا ہوئے۔ علاوہ اس کے بتائیے ہماری زندگی میں اسلام کیا نظر آتا ہے؟ ہمارا اخلاق اسلام کے مطابق ہے، ہمارا کردار اسلام کے مطابق ہے، ہمارا چہرہ اسلام کے مطابق ہے، ہمارا لباس اسلام کے مطابق ہے، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اسلام کے مطابق ہے۔ ہم چونکہ پیدائشی مسلمان ہیں اس لیے دنیا ہمیں مسلمان سمجھتی ہے اور ہم بھی اس لیے عید بقرہ عید منا لیا کرتے ہیں۔ علاوہ اس کے پریکٹیکلی ہماری لائف میں اسلام کہاں نظر آتا ہے؟ آج جھوٹ بولنے میں ہم آگے ہیں، گالی گلوچ میں آگے ہیں، ناچ گانے میں آگے ہیں، سود جوئے میں آگے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی میں آگے ہیں، دوسروں کی بہو بیٹیوں کو چھیڑنے تالیاں سیٹیاں بجانے میں آگے ہیں، ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے میں آگے ہیں، شادی بیاہ میں ناچ گانا کرنے میں آگے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بلکہ 2 برائیاں قوم مسلم میں اس وقت بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں۔ ایک برائی مسلمان لڑکوں میں ہے، ایک برائی مسلمان لڑکیوں میں ہے۔ قوم مسلم کا جوان تیزی کے ساتھ نشے کی طرف جا رہا ہے اور قوم مسلم کی نوجوان بچیاں تیزی کے ساتھ بے حیائی کی طرف جا رہی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ آج جہاں بھی میں جاتا ہوں، موقع 11ویں شریف کا ہو، 12ویں شریف کا ہو، چھٹی شریف کا ہو، کسی علاقے کا سالانہ جلسہ ہو، کہیں کا سنی اجتماع ہو، جہاں جاؤ ہر جگہ یہی کہا جاتا ہے،
ہمارے یہاں لوگ شراب بہت پیتے، ہمارے یہاں نوجوانوں میں چرس شلم گانجا عام ہو چکا۔ میں آپ کو بتاؤں، کل میرا بیان انشاءاللہ ویسٹ بنگال میں، اور پہلے سے مجھے عنوان دے دیا گیا کہ آپ کو نشے پر بیان کرنا۔ اب بتائیے، پروگرام کا نام ہے، ٹائٹل ہے جشن غوث اعظم، اور غوث اعظم پر بیان نہیں کرنا، نشے پر بیان کرنا۔ کیا وجہ ہے؟ حیدرآباد میں ہمارا 9-10 تاریخ کو سالانہ جلسہ ہے، سالانہ اجتماع اس سال انشاءاللہ 9 اور 10 تاریخ کو سالانہ اجتماع، وہاں بھی مردوں کے اجتماع میں مجھے یہی عنوان دیا گیا، آپ کو نشے پر بولنا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ تلخ حقیقت ہے موجودہ دور کی۔ جہاں بھی جاتا ہوں پورے ہندوستان میں، اور پوزیشن یہ کہ گجرات وغیرہ میں تو ہماری قوم کے 13 14 سال کے بچے نشہ کرنے لگ گئے۔ اللہ اللہ۔ بامبے میں آ کر دیکھیں، سلم ایریا میں رہنے والے 12-13 سال کے مسلمانوں کے بچے وائٹنر سونگ رہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ مجھے بتائیں، جب ہمارا یہ عقیدہ ہے، خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، رازق بھی وہی، دل کی دھڑکنیں اس کے دستے قدرت میں، ہماری سانسیں اس کے دستے قدرت میں، وہ جب تک چاہے سانسوں کو چلنے دے، جب تک چاہے دل کو دھڑکنے دے، جب چاہے سانسوں کو روک لے، اس کے باوجود بھی اس سے بغاوت، دن رات اسی کی نافرمانی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، اگر آپ پر دنیا میں کوئی معمولی سا فیور کر دے، کوئی معمولی سا احسان کر دے، پیسوں کی ضرورت تھی، کوئی انتظام نہیں تھا، کسی دوست کو پتا چلا تو اس نے خود لا کر آپ کو 2-4-5 ہزار دے دیے، یہ کہہ کر کہ اس کو رکھ لو، جب ہوں گے تو دے دینا، آپ زندگی بھر اس کا احسان یاد رکھیں گے کہ نہیں یاد رکھیں گے؟ آپ کہیں گے بہت ٹائم پر کام آیا تھا میرا دوست، میں اس کے احسان کو کبھی نہیں بھول سکتا، جب مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، میں پریشان تھا، کہاں جاؤں کیا کروں کچھ پتا نہیں تھا، ایسے میں میری مدد کے لیے وہ کھڑا ہو گیا۔ آپ بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان تھے، کسی نے آپ کی بیٹی کا کہیں اچھی جگہ رشتہ کروا دیا، بیٹی اپنے سسرال میں جا کر بہت خوش ہے، آپ بتائیے بیٹی کا رشتہ لگوانے والے کے احسان کو زندگی بھر یاد رکھیں گے کہ نہیں یاد رکھیں گے؟ آپ کا بیٹا بے روزگار گاؤں میں آوارہ گردی کر رہا تھا، کسی رشتہ دار یا پڑوسی نے کہا بامبے بھیج دو، میں اسے ایک اچھی جگہ لگوا دیتا ہوں، تمہارا بیٹا پڑھا لکھا ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو بامبے بھیج دیا اس کے بھروسے، اور اس نے اس کو جاب پر لگوا دیا، آپ کا بیٹا وہاں سے فون کر کے انفارم کرتا ہے بہت اچھی کمپنی ہے، نوکری بھی بہت اچھی ہے، ٹائم ٹیبل بھی بہت اچھا ہے، سیلری بھی ٹائم پر ملتی ہے۔ اب بتائیے جس نے آپ کے بیٹے کو یہ جاب لگوایا تھا، آپ زندگی بھر اس کا احسان یاد رکھیں گے کہ نہیں یاد رکھیں گے؟ آپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی، اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ہمارے جیسا کوئی عام انسان بتائیے، اگر دنیا میں ہم پر کوئی معمولی سے معمولی احسان کر دے تو ہم زندگی بھر اپنے محسن کو یاد رکھتے ہیں، ہم اس کا دل نہیں دکھاتے ہیں، ہم اسے تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، جو ہمارے سکھ دکھ میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا، ہم بھی یہ نیت کرتے ہیں کہ اس کے سکھ دکھ میں ہم بھی اس کا ساتھ دیں گے، اگر وقت آیا تو ہم بھی اس کی مدد کریں گے۔ آپ بتائیں کہ دنیا کا انسان اگر معمولی سا احسان کر دے تو زندگی بھر اس کے احسان کو یاد رکھتے ہو، اور وہ کریم جس نے ہم پر اور آپ پر انگنت احسانات فرمائے ہیں، اپنے رب کے احسان کا شکریہ ادا کرنا تو دور کی بات، اپنے رب کے احسان کو یاد رکھنا تو دور کی بات، اپنے رب کے احسان پر صبح شام اپنے رب کا ذکر کرنا اور دعائیں کرنا تو دور کی بات، جس رب نے انگنت احسان ہم پر کیے ہیں، آج کے دور کا مسلمان دن رات اسی رب کی نافرمانی میں لگا ہوا۔ اللہ اللہ۔ کیا بتاؤ، اگر پیر صاحب یہ کہہ دیں کہ بیٹا فلاں آدمی کے ساتھ تو مت اٹھا بیٹھا کر، مجھے وہ آدمی پسند نہیں ہے، تو پیر کی بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ اگر آپ کے والد صاحب کہہ دیں کہ اس لڑکے کے ساتھ دوستی ختم کر دے، وہ لڑکا اچھا نہیں ہے، اس کے بارے میں مجھے رپورٹ ملی ہے کہ اس کے اندر بہت برائیاں، بیٹا اس کے ساتھ مت اٹھ بیٹھ، بتائیے باپ کی بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟
اگر بیوی کوئی بات کہہ دے آج شام کو آتے آتے فلاں جگہ کی مٹھائی لے آنا، تو بیوی کا دل رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ اگر بچے ضد کر لیں کسی موقع پر یہ کپڑا چاہیے یا آئس کریم چاہیے، فلاں جگہ گھومنا ہے، تو کیا بتائیے اولاد کی بات مانتے کہ نہیں مانتے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہم جیسا انسان ہم پر کوئی معمولی احسان کر دے یا ہم اپنے جیسے انسان سے اگر محبت کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، اس کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، اس کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انگنت نعمتیں عطا کی، ہم مانتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں دیا ہے سب اللہ نے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود نعمت دینے والے رب کا شکر ادا کرنا تو درکنار، نعمت دینے والے رب کی ہم دن رات نافرمانی میں لگے ہوئے۔ آج قوم مسلم کے ذلت اور رسوائی کی وجہ کیا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، آ کر کہتا ہے کہ حضور اپنے آپ کو بہت گناہ سے برائی سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن بچ نہیں پاتا، بہت سوچتا ہوں کہ بچوں لیکن کنٹرول نہیں کر پاتا۔ آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں، ایسا کوئی نسخہ بتائیں کہ میں گناہ اور برائی سے بچ جاؤں۔ میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا اور توجہ سے سننا، اور آئندہ کبھی دل گناہ کی طرف آمادہ کرے تو اسے یاد کر لینا۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اگر آئندہ کبھی تیرا گناہ کرنے کو جی چاہے تو تو ایک کام کرنا۔ اس نے کہا کیا کام؟ کہا اگر آئندہ کبھی نفس چاہے گناہ کرنے کو تو اللہ کی زمین سے کہیں اور چلے جانا، اللہ کی زمین سے نکل جانا اور پھر وہاں جا کر جو جی چاہے کرنا۔ وہ نوجوان کہتا ہے حضور ساری کائنات کا خالق و مالک تو اللہ ہی ہے، میں کہاں جا سکتا ہوں؟ جہاں جاؤں گا ملکیت اسی کی، مالک وہی ہے، تو میں بھلا کہاں جا کر گناہ کروں؟ آپ فرماتے جب تجھے یہ یقین ہے کہ ساری کائنات کا خالق و مالک وہی ہے تو پھر اسی رب کی پیدا کرنے والی زمین پر رہ کر اس کی ہی نافرمانی کرتا ہے، اس کی نافرمانی۔ آپ نے فرمایا دوسری چیز، آئندہ جب تیرا گناہ کرنے کو جی چاہے تو تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا، اللہ کا رزق مت کھانا، پھر تیرا جو جی چاہے کرنا۔ اس نے کہا حضور یہ بھی ممکن نہیں ہے، رزاق تو وہی ہے، رب تو وہی ہے، مجھے کیا؟ چرند پرند کو کھلانے پلانے والا وہی، کیڑے مکوڑوں کو پالنے والا وہی، بلوں میں چیٹیوں کو رزق دینے والا وہی، سمندر کی تہ میں مچھلیوں کو رزق دینے والا وہی۔ تو جناب ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں جب تیرا یہ بھی یقین ہے کہ روزی دینے والا اللہ کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے اسی کا دیا رزق کھائے اور اسی کا رزق کھا کر اسی کی نافرمانی کرے؟ اللہ اللہ اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا تیسرا کام کرنا۔ اس نے کہا وہ کیا؟ فرماتے ہیں جب تو گناہ کا ارادہ کرے تو ایسی جگہ پر جا کر گناہ کرنا جہاں وہ تجھے دیکھ نہ سکے، جہاں سے وہ تجھے دیکھ نہ سکے ایسی جگہ جا کر گناہ کرنا۔ اس نے کہا یہ بھی ممکن نہیں، اس کی وجہ کہ میں لاکھ پردوں میں چھپ جاؤں، اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے جب تو جانتا ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور ایسے میں تو اللہ ہی کی نافرمانی کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ نے اپنے ایک ولی پر الہام فرمایا۔ جانتے ہو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ اپنے ولی سے فرماتا ہے کہ میرے بندے جا میرے بندوں سے کہہ دے جب کوئی گناہ کا یہ ارادہ کرتے ہیں تو گناہ کا ارادہ کرتے وقت یہ لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، بند کمروں میں اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں۔ جب کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے وہ کمرہ بند کر لیتا ہے، کھڑکی دروازے بند کر لیتا ہے، پردے کھینچ دیتا ہے۔ جا جا کر میرے بندوں سے کہہ دے کہ وہ دنیا والوں سے بچنے کے لیے تو کھڑکی دروازے پردے سارے بند کر دیتا ہے، لیکن وہ کھڑکیاں بند کیوں نہیں کرتا جہاں سے ہر وقت اسے اس کا رب دیکھا کرتا۔ بے شک
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ ہے نا آپ کی؟ جی جی بے شک، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں آ کر سوال کرتا، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زندگی بھر جتنے گناہ کیے آپ کو گواہ بنا کر ان سارے گناہوں پر توبہ کرتا ہوں، آپ میری سفارش کر دیں تاکہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ توجہ سے سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کی، اس نے گڑ گڑا کر توبہ کی، معافی تلافی کرنے کے بعد اٹھ کر گھر کی طرف چلا۔ توجہ سے سنیے گا، گھر کی طرف چلا، چلنے کے بعد چند قدم پلٹا، واپس آیا، آ کر کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمام گناہوں سے توبہ تو کر لی، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں جب یہ گناہ میں کر رہا تھا تو کیا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ تو جانتے ہو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب تو یہ گناہ کر رہا تھا اللہ تجھے دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر! جانتے اس نوجوان نے جیسے ہی سنا وہ فوراً چیخ مارتا ہے، اللہ دیکھ رہا تھا اور میں گناہ کر رہا تھا، اللہ دیکھ رہا تھا اور میں گناہ کر رہا تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس کے اندر ایسا خوف خدا پیدا ہوا، ایسا خوف خدا پیدا ہوا، ایک چیخ ماری اور زمین پر گرا، تڑپا اور جسم سے روح پرواز کر جاتی۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ بتائیے جوان صحابی نبی کو گواہ بنا کر توبہ کر لیں، اور توبہ کرنے کے بعد جب اس بات کا احساس ہو کہ گناہ کرتے وقت اللہ دیکھ رہا تھا تو اس خوف خدا کی بنیاد جسم سے روح پرواز کر جائے، اور یہاں نامِ اعمال گناہوں سے بھرا پڑا، اس کے باوجود ماتھے پر پریشانی کے آثار بھی نظر نہیں آتے، مزے کے ساتھ میچ دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، ویب سیریز دیکھ رہے ہیں، پوری رات یوٹیوب پر ریل دیکھنے میں، سٹوری دیکھنے میں، لوگوں کا ڈی پی سٹیٹس دیکھنے میں برباد کر رہے ہیں۔ کوئی پوری رات جنگلی رمی کھیلتا ہے، کوئی پوری رات پب جی کھیلتا ہے، کوئی پوری رات یوٹیوب پر گندی ویڈیو تلاش کرتا ہے۔ آپ سوچیں کہ رسول اللہ کا زمانہ انہوں نے پایا، نبی کے چہرے کی زیارت کر کے صحابیت کا مقام انہوں نے حاصل کیا، اس کے باوجود خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کرنے کے بعد جب اس بات کا احساس ہوا کہ جب میں گناہ کر رہا تھا اللہ دیکھ رہا تھا، تو اس خوف خدا کی بنیاد ان کے جسم سے روح پرواز کر جاتی۔ اللہ اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ملفوظات غریب نواز میں یہ حکایت موجود ہے، کہتے ایک مرتبہ چند نوجوان راستے سے گزر رہے تھے، آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، باتیں کرتے کرتے چلے جا رہے ہیں، قریب میں ایک قبر موجود تھی، قبر کے قریب سے گزر رہے تھے، اچانک کسی نے کوئی بات کہی، جس بات کو سن کر ایک نوجوان کو زور سے ہنسی آ گئی، قہقہہ لگا کر ہنسا وہ۔ فرمایا گیا نوجوان جیسے ہی زور سے ہنسا، قبر سے آواز آئی اللہ کے بندے، ایک انسان کا قبر میں کیا انجام ہوتا ہے، اگر تجھے پتا چل جائے نا تو ہنسنا تو دور کی بات ہے، تو مسکرانا بھی چھوڑ دے گا۔ جیسے ہی زور سے ہنسا، قبر سے آواز آئی کہ قبر میں ایک انسان کا کیا حال ہوتا ہے، اگر پتا چل جائے تو ہنسنا تو دور کی بات، مسکرانا بھی چھوڑ دے۔ فرمایا گیا اس بندے پر ایسا خوف خدا طاری ہوا، ایسا خوف خدا طاری ہوا، ایک چیخ ماری، زمین پر گرا، اور غریب نواز فرماتے ہیں کہ خوف خدا میں تڑپنے والا اس جوان سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ فرماتے قبر کی آواز کو سنتے ہی ایک چیخ ماری، زمین پر گرا، جسم تڑپا، روح پرواز کر گئی، اور اسی پر بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ تھوڑی دیر کے بعد خوف خدا کی وجہ سے اس کا پورا جسم پگھل کر نمک کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ اپنی زبان سے جو کچھ کہتے ہیں اللہ نے ایک فرشتے کو آپ کے ساتھ رکھا، آپ کی زبان سے نکلنے والے ہر جملے کو وہ نوٹ کرتا۔ ہمارے جاوید بھائی نعت شریف پڑھ رہے تھے نا، تو نعت شریف پڑھتے پڑھتے جو کچھ ان کی زبان سے نکلا
وہ ساری چیزیں فرشتے نے نوٹ کی. بے شک ناظم صاحب جو کچھ بھی نظامت کے درمیان کہہ رہے ہیں ساری چیزیں ان کے ساتھ موجود فرشتہ نوٹ کر رہا ہے. بے شک آپ یہاں بیٹھے جو 2 4 8 10 بار سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ساری چیزیں فرشتہ نوٹ کر رہا ہے. میرے آقا فرماتے زندگی بھر تمہاری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے فرشتہ اس کو نوٹ کرتا ہے. اور قیامت کے دن جب حساب کیا جائے گا اور اللہ کا فرشتہ کہے گا بندے تو نے زندگی پر جو کچھ کہا تھا میں نے سب اس کے اندر نوٹ کیا ہے. اب تجھے یہ سارا پڑھ کر سنانا ہوگا. اب جانتے ہو جب وہ دفتر حوالے کر دیا جائے گا ہم جیسوں کے حوالے جب دفتر کیا جائے گا ہم لیں گے اور مسکراتے ہوئے اس کو کھولیں گے اور پڑھنا شروع کر دیں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اگر جاوید بھائی کے نام کا دفتر ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ فوراً پڑھنا شروع کر دیں گے. رسول انہی کا تو مزدہ سنانے آئے تھے, انہی کی تو شادی رچانے آئے ہیں. جب ہمارے ناظم صاحب کے حوالے دفتر کیا جائے گا یہ فوراً جو ہے کہیں گے ذرا سبحان اللہ کہہ دیجئے, ایک بار اللہ کا نام لے کر اللہ اکبر کہہ دیجئے. ہمیں جب دفتر دیا جائے گا جنہوں نے زندگی بھر لوگوں کو قرآن سنایا ہوگا, نبی کی حمد و ثنا سنائی ہوگی, اللہ رسول کے فرامین سنائے ہوں گے, وہ دفتر لیں گے پلٹ پلٹ کر پڑھنا شروع کر دیں گے. اور جنہوں نے گالیاں دی ہوں گی, جنہوں نے غیبت کیا ہوگا, جنہوں نے فلمی ڈراموں کے ڈائلاگ گنگنائے ہوں گے, لوگوں کو فلم کی سٹوری سنائی ہوگی, ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ کیا ہوگا, ایک دوسرے کی غیبت و چغلی کی ہوگی, زندگی بھر مسلمانوں کے حسد قنا میں انہیں گالیاں دی ہوگی. آپ سوچیں کہ جب دفتر اس کے حوالے کیا جائے گا اسے پتا ہے کہ میرے دفتر میں کیا ہے, کیا وہ اسے پڑھ کر سنا سکے گا؟ اے میری قوم کے جوانوں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, اگر آپ نے گالیاں دی ہیں, اگر آپ نے گانے گنگنائے ہیں, اگر کسی عورت کے ساتھ گندی گفتگو کی ہے, آپ نے کسی کو فلم کی سٹوری سنائی ہے, آپ نے جو بھی خرافات اپنی زبان سے زندگی بھر نکالا وہ سب کچھ لکھا گیا ہے دفتر میں. جب قیامت کے دن حوالے کیا جائے گا کیا وہ پڑھ کر سنا سکو گے؟ آپ کو پتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے, پڑھنے کی جرت نہیں ہوگی, پڑھنے کی ہمت نہیں ہوگی. اللہ کا فرشتہ کہے گا آج تجھے یہ سب کچھ پڑھ کر سنانا ہوگا, اور انسان سوچے گا میں کیسے پڑھوں, ارے میں نے تو زندگی بھر پتہ نہیں کیا کیا بکواس کیا تھا, وہ سب اس کے اندر لکھا ہوگا, میں کیسے پڑھ کر سناؤں؟ اے میری قوم کے جوانوں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن جب فرمائے گا تو انہیں جو کچھ دنیا میں کہا تھا وہ سب دفتر میں موجود ہے, آج تجھے سب پڑھ کر سنانا ہوگا. ہم کانپ جائیں گے کہ کیسے سناؤں, اس میں تو پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوگا. میں سوال پوچھتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے ہی دفتر کو پڑھنے سے گھبراؤ گے؟ آج جب جیتے جی وہ ساری چیزیں کر رہے ہو تو کیا آج اللہ نہیں سن رہا ہے؟ آج گالی دیتے ہو تو اللہ نہیں سنتا؟ صرف ذکر کرتے ہو تو سنتا ہے, صرف قرآن پڑھتے ہو تو سنتا ہے, صرف محفل میں سبحان اللہ کہتے ہو تو سنتا ہے, صرف نعتواں کو داد دیتے ہو تو سنتا ہے, جب گالیاں دیتے ہو تو کیا وہ نہیں سنتا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں سے کائنات کا کوئی ذرہ کبھی پوشیدہ نہیں ہو سکتا. وہ ہمارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے, ہمارے باطن کو بھی دیکھتا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ ہمیشہ رب کی نگاہوں کے سامنے یکساں ہوا کرتا ہے. ہم گھر میں کیا کر رہے ہیں مولا یہ بھی جانتا ہے, ہم باہر کیا کر رہے ہیں مولا یہ بھی جانتا ہے. اپنے ماں باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے, اپنے ماں باپ کے سامنے لڑکیوں کی بات نہیں کرتے, اپنے ماں باپ کے سامنے گندی چیٹنگ نہیں کرتے, ماں باپ کے سامنے تو نیک بنے بیٹھے ہو, لیکن تنہائی میں جب یہ سارے کام کرتے ہو تو کیا اللہ نہیں دیکھتا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, اس نوجوان نے کہا کہ حضور میں کہیں بھی چلا جاؤں رب کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہو سکتا. تو آپ فرماتے ہیں تجھے یقین ہے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور پھر بھی اس کے دیکھتے وقت تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد آپ نے فرمایا تو چوتھا کام ایک کرنا, جب موت کا فرشتہ تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو کہہ دینا میں ابھی نہیں مروں گا, ابھی میں نے دنیا دیکھی کہاں ہے, ابھی میں نے مزے کیے کہاں ہیں, ابھی مجھے مرنا
جاننا نہیں ہے، ابھی تو میں اور جینا چاہتا ہوں، کیا تو یہ کر سکتا ہے؟ تو جانتے ہو نوجوان کیا کہتا ہے؟ نوجوان کہتا ہے حضور یہ کہاں میرے لیے ممکن ہے، ارے میں چاہوں نہ چاہوں موت کا فرشتہ آئے گا تو روح قبض کر کے لے جائے گا، میں تڑپتا رہوں گا، چھٹپٹاتا رہوں گا، ہاتھ پاؤں پٹکتا رہوں گا، لیکن وہ روح لے کر چلا جائے گا، ماں باپ بلکتے رہیں گے، بیوی بچے روتے رہیں گے، رشتہ دار تڑپتے رہیں گے، لیکن وہ روح لے کر چلا جائے گا۔ آپ نے فرمایا جب تجھے یقین ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے تو پھر آخر تو یہ یقین رکھ کر بھی اللہ کی نافرمانی کیسے کرتا؟ اللہ اللہ اللہ۔ اب میں آپ کو لیٹسٹ انسیڈنٹ بتاؤں، کل کی بات اور اس کے 2 دن پہلے کی بات۔ ہمارے بہت ہی قریبی ساتھی تحریک سنی دعوت اسلامی کے بہت پرانے یا اول روز کے ساتھی، سنی دعوت اسلامی کے رکن شورا جناب خالد رضوی صاحب، ان کے بہنوئی بھائی جان جو کہ کوئی بوڑھے نہیں تھے اور جنہیں کوئی بہت بڑی کوئی بیماری بھی نہیں تھی، جیسے شوگر کا علاج چل رہا ہو، بی پی کا علاج چل رہا ہو، ہارٹ کا کچھ بھی نہیں تھا مسئلہ، بالکل ینگ، فلی فٹ، دیکھنے میں سمارٹ۔ کچھ دنوں سے ان کے سینے میں درد ہو رہا تھا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے، ڈاکٹر نے کہا اینجیوگرافی کرنی پڑے گی تاکہ پتہ چلے بلاکیج وغیرہ تو نہیں ہے۔ اب ان کو ہاسپٹل میں رکھا گیا، اینجیوگرافی کی گئی، کوئی وال بلاک نہیں تھا، سب کلین تھا، کلیئر تھا، بالکل کوئی مسئلہ نہیں۔ فائنلی ان کو ڈسچارج دے دیا گیا، ڈسچارج کے پیپرز بن گئے، وہ جانے کی تیاری میں گھر والوں کا انتظار کر رہے تھے اور گھر والے ان کو لینے کے لیے اس سے پہلے کہ ہاسپٹل پہنچتے ان کا انتقال ہو گیا۔ کوئی بلاکیج نہیں، اللہ اللہ اللہ، کوئی تکلیف نہیں، بیٹھے بٹھائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، ڈانڈیا کھیلتے کھیلتے زمین پر آدمی گر پڑتا ہے، شادی کے سٹیج پہ ڈانس کرتے کرتے آدمی گر پڑ رہا ہے، جی، جم کے اندر ویٹ لفٹنگ کرتے کرتے آدمی کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، کرکٹ کے میدان میں کرکٹ کھیلتے کھیلتے آدمی کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے۔ بتائیے کریکٹ ہے کہ نہیں؟ کل کا انسیڈنٹ ہے، ایک شخص جو ہمارے اجتماع میں اور مرکز پر پابندی سے آتا تھا، پابندی سے، اور جب بھی آتا ملاقات کرتا، مصافحہ کرتا اور جاتا، بالکل فٹ۔ کل عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں وہ گیا، پہلے سے کوئی دوائیاں نہیں، کوئی اباؤ 50 ہو یا کچھ علاج، کچھ بھی نہیں، فلی فٹ، میرے خیال سے عمر 30-32 سال رہی ہو یا بہت 35 سال۔ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا اور پہلی رکعت میں اس کا انتقال ہو گیا، اللہ، پہلی رکعت میں۔ ہمیں کب موت آنا ہے ہمیں پتا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کتنے لوگ ہیں اپنے مریض کو اسپتال میں لے جاتے ہیں تاکہ جان بچ جائے، جو مریض خود چل کر اسپتال میں پہنچتا ہے، پیپر خود سائن کرتا ہے، ڈاکٹر جو دوائیاں پرسکرائب کرتے ہیں دوائیاں بھی لیتا ہے، رشتہ داروں سے باتیں بھی کرتا ہے، جو آ نہیں سکتے ویڈیو کال پر ان سے باتیں کرتا ہے۔ ارے جو فلی فٹ اپنے گھر سے گیا تھا اسپتال میں کوئی علاج کرانے کے لیے، ہفتے 10 دن کے بعد وہ علاج کرا کے گھر نہیں آتا بلکہ اس کی میت گھر واپس آتی ہے۔ اللہ، بتائیے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جی، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہر 24 گھنٹے میں پوری دنیا میں آج کی تاریخ میں تقریباً 1,40,000 لوگ مر رہے ہیں روزانہ، ہر 24 گھنٹے میں ورلڈ وائڈ 1,40,000 موتیں ہو رہی ہیں۔ اور میں نے اپنے یہاں کا آنکڑا آپ کو بتایا تھا کہ کورونا کال کے بعد سے انڈیا میں ہر 1 گھنٹے میں 40 سال سے کم عمر کے 4 لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، ہر 1 گھنٹے میں 40 سال سے کم عمر کے 4 لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے ہمارے ملک میں۔ ہماری سانسیں کب تک چلیں گی ہم جانتے ہیں، ہمارا دل کب تک دھڑکتا رہے گا ہم جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب موت کا فرشتہ تیری روح قبض کرنے آئے گا اور ایک لمحے کی تجھے مہلت نہیں دے گا، تجھے یقین اس کے باوجود بھی تو رب کی نافرمانی کرتا ہے، پھر آپ نے فرمایا میری 5ویں نصیحت تیرے لیے یہ 5ویں بات فرماتے ہیں جب تیری نیکی بدی کا فیصلہ ہو اور اللہ فرمائے کہ فرشتوں اس کو لے جاؤ جہنم میں داخل کر دو، تو تو کہنا میں جہنم میں جانے والا نہیں، میں تو جنت میں جاؤں گا۔
دنیا میں میں نے عیش کیے، آخرت میں بھی مجھے مزے چاہیے، میں جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ تو بندہ کہتا ہے حضور یہ میرے کنٹرول میں کہاں ہے؟ ارے میں چاہوں نہ چاہوں فرشتے مجھے گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں لے جائیں گے۔ آپ فرماتے جب تجھے یہ بھی یقین ہے کہ قیامت کے دن تیرا فیصلہ تیری مرضی سے نہیں ہوگا، تیرے اعمال کے مطابق ہوگا، تو اس کے باوجود بھی تو اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن کیوں بنانا چاہتا ہے؟ آخر اپنے آپ کو جہنم میں کیوں ڈالنا چاہتا ہے؟ اس بندے نے اللہ کے ولی کی ان 5 نصیحتوں کو سنا اور سننے کے بعد کہتا ہے زندگی میں آئندہ جب بھی گناہ کا خیال آئے گا آپ کی نصیحت کو یاد کر لوں گا اور اللہ مجھے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا کرے گا۔ اللہ اللہ باپ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، اللہ کے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام، توجہ ہے نا آپ کی؟ جی جی اللہ کے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا، کئی لوگ بیٹھے ہیں، ایک آدمی کو دوسرا آدمی کافی دیر سے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، بیٹھا تھا دربار میں سلیمان علیہ السلام کے، لیکن پلٹ پلٹ کر اسی کو دیکھ رہا تھا بار بار۔ اتنی بار دیکھا اور ایسا دیکھا کہ اس بندے کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ وہ بندہ وہاں سے اٹھ کر آیا، اللہ کے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے اللہ کے نبی آپ کے دربار میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور کافی دیر سے مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا دشمن ہو، ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے نکلوں گا تو کہیں مجھے مار نہ دے، آپ کوئی ایسا انتظام کر دیں کہ میں یہاں سے دور چلا جاؤں، آپ کوئی ایسا انتظام کر دیں کہ میں یہاں سے دور چلا جاؤں، یعنی اس سے بچ جاؤں۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا ہے ہوا میرے اس امتی کو ہند پہنچا دے۔ کہاں پہنچا دے؟ ہند، یعنی یہاں میرے اس امتی کو ہند پہنچا دے۔ ہوا نے اسے اٹھایا اور چند لمحوں میں یہاں پہنچا دیا۔ اب جیسے ہی ہوا نے اسے اٹھایا وہ جو دوسرا بیٹھا گھور رہا تھا وہ بھی اٹھا اور چلا گیا، محفل برخاست ہوئی۔ تو دوسرا والا واپس آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس، سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر کہا اسرائیل تو اسے اتنا گھور گھور کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ تیرے دیکھنے کی وجہ سے وہ ڈر گیا تھا، تو آخر اسے بار بار گھور گھور کر کیوں دیکھ رہا تھا؟ تو سنو وہ انسانی شکل میں آنے والا کوئی اور نہیں، موت کے فرشتے اسرائیل علیہ السلام تھے۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی اللہ نے مجھے زمین پر بھیجا تھا اس بندے کی روح قبض کرنے کے لیے، میں آیا تھا روح قبض کرنے، لیکن اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ہند میں اس کی روح قبض کرنا تھا، تھوڑی دیر کے بعد ہند میں مجھے اس کی روح قبض کرنا تھا، اور وہ بیٹھا تھا آپ کے دربار میں، کہاں یہ ملک اور کہاں ہند، میں سوچ رہا تھا کہ اتنی دیر میں وہاں کیسے پہنچے گا، ارے چند لمحوں کے بعد تو روح نکالنی ہے اور وہ یہاں دربار میں مزے سے بیٹھا ہوا ہے۔ اسی سوچ اور فکر میں اس کو بار بار دیکھ رہا تھا کہ اللہ کی کرنی دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اس کو ہند پہنچا دیا، اور جو وقت اللہ نے موت کا مقرر کیا تھا اسی موقع پر میں نے اس کی روح کو نکال دیا۔ پتہ چلا مسلمانوں جہاں موت لکھی ہوگی، گھر کے بستر پر، اسپتال کے وارڈ میں، ٹرین کے ڈبے میں، راہ چلتے، کسی سڑک کے نکڑ پر، ہم نہیں جانتے، مولا جانتا ہے۔ تو جب یقین ہے کہ موت بھی ایک نہ ایک دن آنا ہے، اور کب آنا ہے یہ موت دینے والا رب جانتا ہے، میں نہیں جانتا، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم موت کی تیاریاں کر لیں؟ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، فرمایا گیا کہ ایک بندہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس نے 300 سال تک اللہ کی عبادت کی، توجہ ہے نا آپ کی؟ 300 سال دنیا کو ٹھوکر مار کر پہاڑ کی چوٹی پر تنہائی میں 300 سال اللہ کی عبادت، ذکر بھی، توبہ استغفار بھی، نمازیں بھی، روزہ بھی۔ اب بتائیں جو دنیا کو ٹھوکر مار کر
300 سال پہاڑ کی چوٹی پر اللہ کی عبادت کرے، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے جھوٹ بولا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال غبن کیا ہوگا، 300 سال اکیلا اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی انسان موجود نہیں، تو ظاہر ہے کہ جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں ان گناہوں سے اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ 300 سال تک عبادت کرتا رہا، 300 سال کے بعد موت کا فرشتہ آیا اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے، تو جانتے ہو وہ بندہ نماز میں تھا، جب وہ نماز میں تھا تو موت کا فرشتہ آیا پہاڑ پر اس کی روح قبض کرنے، بندے نے سلام پھیرا تو دیکھا اس کے سامنے پہاڑ پر کوئی اور موجود ہے، پہلی بار اس نے 300 سال کے بعد کسی کو دیکھا تھا پہاڑ پر۔ اس عابد نے حیرت سے کہا تو کون، یہاں کیسے؟ تو آنے والا کہتا ہے میں موت کا فرشتہ اسرائیل ہوں، میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں، تیری موت کا وقت ہو گیا۔ تو بندہ کہتا ہے پھر تو نے روح قبض کیوں نہیں کی؟ تو موت کا فرشتہ کہتا ہے اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میرا یہ بندہ جس حال میں چاہے گا اس حال میں اس کی روح کو قبض کرنا، یعنی جاتے ہی اسرائیل روح مت نکال لینا، اس سے پوچھنا کہ کس حال میں مرنا چاہتا ہے۔ آپ بتائیے یہ کتنا بڑا انعام ہے نا اللہ کا۔ فرشتے نے کہا کس حال میں مرنا چاہتا ہے بتا؟ اس نے کہا میں نے پوری زندگی اللہ کے سجدے کیے، میں چاہتا ہوں کہ موت بھی مجھے سجدے کی حالت میں آئے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ، موت بھی مجھے سجدے کی حالت میں آئے۔ میں 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر کے کھڑا ہوتا ہوں، جب دوسری رکعت کا آخری سجدہ کروں گا تو اسی سجدے میں تو میری روح نکال لینا۔ حدیث شریف میں آتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کے اس عابد کی روح کو سجدے کی حالت میں نکالا گیا، آج بھی جب آسمانوں سے زمین پر میں آپ کے پاس آتا ہوں تو آج بھی اس بندے کو آسمانوں پر سجدے میں پاتا ہوں۔ سجدے میں موت آئی، کتنی خوبصورت موت۔ وہ اللہ اکبر کہہ کے 2 رکعت نماز کی نیت کر کے کھڑا ہو گیا، کہتا ہے جی تو نہیں چاہتا تھا کہ سلام پھیروں، جی تو نہیں چاہتا تھا کہ دوسری رکعت تک پہنچوں، جی تو نہیں چاہتا تھا کہ نماز کو مکمل کروں، لیکن اس کے باوجود موت کا وقت مقرر تھا۔ کہتا ہے میں اللہ کی میں نماز ادا کر رہا تھا یہاں تک کہ میں سجدے میں چلا گیا، جب میں نے دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ کیا موت کے فرشتے نے روح کو قبض کر لیا۔ اب سنو جو اصل بات بتانا چاہتا ہوں، جب موت کے فرشتے نے روح کو قبض کیا حالت سجدہ میں اس کو موت آئی۔ اب کتابوں میں آتا ہے کہ حساب کتاب کے لیے اس کو اللہ کے حضور پیش کیا گیا، تو جانتے ہو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا فرشتوں میں نے اپنے بندے پر رحم کیا، لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھے نہیں شاید آپ، یا میں سمجھا نہیں سکا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں میں نے اس پر رحم کیا، لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ بے شک سبحان اللہ۔ دعا کرے اللہ ہم سب کے بارے میں بھی یہی فیصلہ فرمائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جب اللہ نے فرمایا لے جاؤ جنت میں داخل کر دو تو جانتے ہو بندہ اکڑ گیا، وہ کہتا ہے مولا مجھے تیری رحمت کے صدقے جنت نہیں چاہیے، اگر رحمت کے صدقے جنت میں جانا ہوتا تو دنیا کو ٹھوکر کیوں مارتا، دنیا داری کیوں چھوڑتا، پہاڑ کی چوٹی پر کیوں جاتا، 300 سال تیرا رکوع قیام و سجدہ کیوں کرتا، دنیا کی لذتوں کو ٹھوکر کیوں مارتا؟ اے اللہ مجھے تیری رحمت کے صدقے جنت میں جانا ہوتا تو میں بھی دنیا میں مزے کی زندگی گزارتا، عیش کرتا اور تیری رحمت کے صدقے جنت میں چلا جاتا۔ مجھے تیری رحمت کے صدقے جنت نہیں چاہیے، مجھے 300 سال کی عبادت کا بدلہ چاہیے۔ اللہ، جو میں نے سجدے کیے اس کے بدلے، جو میں نے ذکر کیا اس کے بدلے، جو میں نے تیری عبادت کی اس کے بدلے جنت چاہیے۔ تو جانتے ہو رب نے کیا فرمایا؟ رب نے کہا ٹھیک ہے اگر تجھے تیری عبادت کے عوض جنت چاہیے تو فرشتوں اب اس کو میزان پر لے چلو۔ پہلے بے حساب کتاب جنت میں جا رہا تھا، رب نے فرمایا اب تیرا حساب لیا جائے گا، فرشتوں میزان پر لے چلو۔
لے جایا گیا اس ترازو کے قریب جس پر نیکی بدی تولی جاتی. 300 سال کی عبادت کو رکھ دیا گیا نیکی کے پلڑے پر. 300 سال کی عبادت تھی, پلڑا بھاری ہو گیا. آپ جانتے ہیں دنیا میں ترازو کا جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے جاتا ہے, لیکن محشر میں میزان کا جو پلڑا بھاری ہوگا, قیامت کے دن ترازو کا پلڑا جو بھاری ہوگا نیچے نہیں جائے گا, اوپر کی طرف جائے گا. 300 سال کی عبادت رکھی گئی, ترازو کا پلڑا بھاری ہو گیا. اللہ نے فرمایا تو نے تو بہت عبادت کی. اب اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو جو نعمتیں عطا کی ہیں, ان نعمتوں میں جو سب سے چھوٹی نعمت ہے, اس کی ایک آنکھ کو نکالو اور ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھو. ابھی دیکھتے ہیں اور فیصلہ کیے دیتے ہیں کہ 300 سال عبادت کر کے ایک نعمت کا بھی حق ادا کیا کہ نہیں کیا. اب فرشتوں نے اس کی ایک آنکھ کو نکالا اور نکال کر دوسرے پلڑے پر رکھ دیا. جیسے ہی ایک آنکھ کو پلڑے پر رکھا گیا, 300 سال کی عبادت دھری کی دھری رہ گئی. اللہ کی نعمت والا پلڑا بھاری ہو گیا. اللہ نے فرمایا بندے خود دیکھ لے, 300 سال عبادت کر کے ایک آنکھ کا بھی حق ادا نہیں کر سکا. ابھی تو دوسری باقی ہے, ابھی تو کان باقی ہے, ابھی تو زبان باقی ہے, ابھی تو ہاتھ پیر باقی ہیں, ابھی تو جسم کے اعضاء باقی ہیں, ابھی تو جو کھلایا تھا وہ باقی ہے, ابھی تو جو سانسیں چلایا تھا باقی ہے. اب تیرا حساب لیا جائے گا. تو بندہ تڑپ گیا, کہتا ہے مولا تو رحمان ہے مجھے معاف کر دے, تو کریم ہے مجھے معاف کر دے, تو ستار ہے مجھے معاف کر دے, تو غفار ہے مجھے معاف کر دے. اے اللہ مجھے اپنی عبادت پر بھروسہ نہیں ہے, تیری رحمت پر بھروسہ ہے. تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ, تجھے تیری شان رحیمی کا واسطہ. اب گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگا. اللہ نے فرمایا فرشتوں جاؤ, میں نے اس پر رحم کیا, لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, پتہ چلا وہ جو دنیا سے کٹ کٹا کر پہاڑ کی چوٹی پر 300 سال بیریا اللہ کی عبادت کرے, قیامت میں وہ بھی اللہ کی ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے. تو اے میری قوم کے جوانوں, تم شراب کے پیالے چٹکا کر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہو, تم گالیاں دے دے کر اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کر رہے ہو. اللہ نے ہاتھ اس لیے تو نہیں دیے تھے کہ کسی پر ظلم کیا جائے, تاش کے پتے پھینٹے جائے, لاٹری کا ٹکٹ نکالا جائے, اس سے گندی گندی فلمیں سرچ کی جائیں. اللہ نے ہاتھ تو اس لیے نہیں دیے تھے شراب کی بوتلیں کھولی جائیں, شراب کے پیالے چٹکائے جائیں, کسی غریب پر ظلم کیا جائے. اللہ نے اس لیے ہاتھ تو نہیں دیا تھا. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, اللہ نے آنکھیں اس لیے دی تھی تاکہ تم اس سے بدنگاہی کرو, اس سے تم دوسروں کی بہو بیٹیوں پر گندی نظریں ڈالو, اس سے گندی گندی فلمیں دیکھو جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا گیا. ان آنکھوں سے زندگی بھر وہی ساری چیزیں دیکھو. ارے 300 سال پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرنے والا ایک آنکھ کا بھی حق ادا نہ کر سکا. اللہ قیامت میں ہم سے نعمتوں کا حساب لے گا. بتاؤ اللہ کی نعمتوں کا کیا حساب دو گے؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, رجوع کر لو, اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے بن جاؤ, نیکی کے راستے پر چلنے والے بن جاؤ. آج زندگی دی ہے رب نے, اس کا شکر ادا کرو. کل زندگی وفا کرے نہ کرے کوئی نہیں جانتا. رات ہر سونے والے کو صبح اٹھنے کی مہلت نہیں ملتی ہے, کئی سونے والے سوتے ہی رہ جاتے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, یہیں سے قریب میرا گاؤں ہے. جانتے ہو جب بھی پروگرام کے سلسلے میں یہاں آنا ہوتا ہے, اپنے گاؤں بھی ایک بار چلا جاتا ہوں, اور جب بھی جاتا ہوں تو دکھی دل کے ساتھ جاتا ہوں, اور لوٹتا ہوں تو دکھی دل کے ساتھ لوٹتا ہوں, اور یہ سوچ کر لوٹتا ہوں یہ جن جن سے مل کر جا رہا ہوں مجھے نہیں پتا ان سے پھر ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی. میں نہیں جانتا کہ پھر اپنے ماموں سے مل سکوں گا کہ نہیں, اپنی خالہ سے مل سکوں گا کہ نہیں, اپنی آپا سے مل سکوں گا کہ نہیں, اپنے بھائی سے مل سکوں گا کہ نہیں, مجھے نہیں پتا. ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ رہے اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں, ہو سکتا ہے کہ میری سانسیں چلتی رہے اور ان میں سے کوئی مجھ سے بچھڑ جائے. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی نعمت جانو, اپنی ہر سانسوں کو اللہ کی نعمت جانو, دل کی ہر دھڑکن کو اللہ کی نعمت جانو, رگوں میں دوڑنے والے خون کے ہر قطرے کو اللہ کی نعمت جانو, دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھو ہر لقمے کو اللہ کی نعمت جانو, جب پانی پیو تو پانی کے
ہر قطرے کو اللہ کی نعمت جانو. اپنی زندگی دنیا میں یہود و نصارہ کے طریقے کے مطابق مت گزارو. 1450 سال پہلے میرے نبی نے جو شریعت عطا کی, میرے نبی نے جو تعلیمات عطا کی, اگر چاہتے ہو اللہ قیامت کی پکڑ سے ہمیں بچا لے, اگر چاہتے ہو اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں بچا لے, اگر چاہتے ہو محشر کی سختی اور گرمی سے اللہ ہمیں بچا لے, اللہ کی بغاوت سے توبہ کرو, اللہ کی نافرمانی سے توبہ کرو. اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈھال لو, اپنے آپ کو قرآن و سنت کا عامل بنا لو. صرف پیدائشی مسلمان مت بنو, عمل والے مسلمان بنو, اخلاق والے مسلمان بنو, کردار والے مسلمان بنو. بتاؤ کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے اللہ اکبر یا رسول اللہ. اب ایک بات اپنی بہنوں کے تعلق سے بھی میں عرض کر دوں, اجازت ہے آپ کی؟ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کے؟ آپ کے یہاں محرم بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے, اور محرم منانے کے چکر میں ہم کئی ایسے کام کر گزرتے ہیں جس کو شریعت نے سختی سے منع فرمایا. ہم شریعت کی فکر تو کرتے نہیں, ہم تو طبیعت کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. بلکہ بعض بدبخت ایسے ہیں, ان کو سمجھایا جائے, تنبیہ کی جائے تو کہتے ہیں باپ دادا پردادا سب کرتے چلے آئے, ہم بھی وہی کریں گے, ہم بھی وہی کریں گے. تو باپ دادا پردادا جو کھاتے تھے تم وہی کھایا کرو, جو وہ پہنتے تھے وہی پہنا کرو. ویسے ہی کچے مکان میں کیوں نہیں رہتے, ویسے ہی کھیتی باڑی کیوں نہیں کرتے. ہر چیز میں اپ گریڈ ہونا ہے, اور دین کے معاملے میں باپ دادا کی طرف پیچھے ہی رہنا ہے. وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, ان تک دین کی باتیں نہیں پہنچی. بلکہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, برا مت ماننا, ہمارے یہاں یوپی میں, بہار میں, جھارکھنڈ میں, اڑیسہ میں, بنگال میں سال بھر میں جتنے جلسے ہوتے ہیں شاید پوری دنیا میں اتنے جلسے نہیں ہوتے ہوں گے. کریکٹ کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ جتنے جلسے ہمارے یہاں ہوتے اور قوم کا جتنا پیسہ جلسوں کے نام پر خرچ ہوتا ہے, عرس پاک کے نام پر خرچ ہوتا ہے, نیازوں اور لنگر کے نام پر خرچ ہوتا ہے, شاید پوری دنیا میں جمع کرنے تو اتنا کہیں نہیں ہوتا ہوگا. اس کے باوجود بھی اگر کھڑے کر کے کسی بوڑھے سے پوچھا جائے نا تو اسے زکوٰۃ کا مسئلہ معلوم نہیں ہوگا. اللہ اللہ اللہ. پوری زندگی گزر جاتی ہے, مالدار ہے, خوب کمایا, خوب کھایا, بچوں کو پڑھایا لکھایا, خوب مکان بنایا, سواریاں لی, ایک سے گاڑیاں لی, سب کچھ, لیکن زکوٰۃ کے مسئلے معلوم نہیں ہے. کب نکالتا ہے, کتنا نکالتا ہے, کسے دیتا ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. اور زکوٰۃ بھی ہمارے یہاں دیتے ہیں نا, میں نے دیکھا یوپی میں اگر کوئی مستحق آ جائے نا تو 100 روپیہ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں. نکلی کتنی کیلکولیشن کرو اس اعتبار سے دو. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا, امام زین العابدین فرماتے ہیں, یہ روایت میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ شاید کسی بہن کے دل کو چوٹ لگ جائے اور بات سمجھ میں آ جائے. اجازت ہے آپ کی؟ جی جی, ذرا ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں آپ. سبحان اللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, امام زین العابدین کا نام سنا ہے نا آپ نے, امام حسین کے لخت جگر جو کربلا میں آخری اہل بیت کے چشم و چراغ باقی رہ گئے. سبحان اللہ. امام زین العابدین نے کربلا کے بعد کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھا. اللہ اللہ. امام زین العابدین نے کربلا کے بعد مسکرانا چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اللہ. لوگ سوال کرتے کہ حضور کبھی کبھی محفل میں ایسی بات نکلتی کہ لوگ ہنسنے لگتے اور آپ مسکراتے بھی نہیں. تو جانتے امام زین العابدین کیا فرماتے کربلا میں جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا ہے نا, اگر تم دیکھ لیتے تو ہنسنا تو دور کی بات, تم بھی مسکرانا چھوڑ دیتے. اللہ اللہ. کربلا کا جو خونی منظر میں نے دیکھا ہے, مسکرا پھر کیسے سکتا ہوں. یہ امام زین العابدین جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا کربلا میں, جن کی آنکھوں کے سامنے, امام زین العابدین کہتے جب ہم مدینہ منورہ سے چلے تو میری پھوپھی زینب ہمارے ساتھ تھی. ہماری بہنیں توجہ سے سنیں. پھر جب مکہ معظمہ پہنچے پھوپھی زینب ساتھ تھی. مکے میں کوفے والوں کے خط آئے,
کوفہ جانے کے ارادے سے ہم نکلے مکے سے، پھوپھی زینب ہمارے ساتھ تھی، کہتے ہم کو کوفہ نہیں جانے دیا گیا، ہر کے لشکر نے گھیر کر کربلا میں لے کر آئے، پھوپھی زینب ہمارے ساتھ تھی۔ امام زین العابدین کہتے پورے سفر میں میں نے دیکھا میری پھوپھی زینب نے کسی رات تہجد کی نماز کو قضا نہیں کیا۔ اللہ اللہ، پورے سفر میں میری پھوپھی زینب تہجد کی نماز پابندی سے ادا کر رہی، پورے سفر سبحان میں۔ اللہ۔ آج لوگ فلائٹ سے ٹریول کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، آج لوگ گھر میں بیٹھے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ وہ کہتے پوری رات پورے سفر میں پھوپھی نے کبھی تہجد قضا نہیں کی۔ ہم کربلا میں آ گئے، کربلا میں مکان نہیں تھا، خیمہ تھا، تپتا صحرا تھا، کھانے پینے کی چیزیں مختصر تھی، لیکن اس کے باوجود میری پھوپھی نے تہجد کی نماز کو نہ چھوڑا۔ فرماتے 7 محرم کی تاریخ آئی، یزیدیوں نے پانی بند کر دیا، 8 تاریخ کو پانی ختم ہو گیا، پانی تو بند ہو گیا لیکن پھوپھی زینب کی تہجد بند نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ 10 محرم کی تاریخ آ گئی، 10 تاریخ صبح سے یزیدیوں نے جنگ کا آغاز کر دیا، تیر تلوار چل رہے تھے، ہمارے خیمے میں پانی بھی ختم، کھانے کی چیزیں بھی ختم، ایک ایک کر کے ہمارے اپنوں کو ظالموں نے شہید کرنا شروع کیا۔ دوپہر ہوتے ہوتے جتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے یعنی 72 نفوس قدسیہ، ان سب کو یزیدیوں نے شہید کر دیا۔ امام زین العابدین کہتے دوپہر ہوتے ہوتے سب کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد ہمارے خیمے کو لوٹا گیا، خیمے میں آگ لگا دی گئی۔ 10 محرم کا دن گزرا۔ علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ میرے وسلم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں میں جو عرض کر رہا تھا یہ اس بات کو مکمل کی دیتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ جو سننا چاہتے ذرا کہیں سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں میں عرض کر رہا تھا کہ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ 10 محرم کا دن گزرا اور مغرب کے بعد جب 11 کی رات آئی تو اس 11 کی رات کو ہمارے خیمے کے آس پاس چاروں طرف ہمارے اپنوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ کتنے ایسے تھے جن کے چہرے پہچانے نہیں جاتے تھے، جسم سے سر کو جدا کر دیا گیا تھا، ہاتھ پاؤں کاٹے گئے تھے، گھوڑے کی ٹاپوں سے روندا گیا تھا، اس طرح سے لاشیں بکھری پڑی تھی۔ ان لاشوں میں کوئی حضرت زینب کا بھائی تھا، کوئی بھتیجا تھا، کوئی بھانجا تھا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اس میں 2 میری پھوپھی کے بیٹے اور محمد بھی تھے، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اس 11ویں شب میں بھی خیمے کا پردہ ہٹا اور میری پھوپھی حضرت زینب خیمے سے باہر نکلی، اور باہر نکلنے کے بعد انہوں نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا کی ریت سے تیمم کیا، اور تیمم کر کے اس رات بھی میری پھوپھی نے تہجد کی نماز کو ادا فرمایا۔ اب آپ کی توجہ نہیں ہے، آپ ذرا سوچیں کہ جن کے گھر کی بیٹیاں میدان جنگ میں تہجد کی نماز نہ چھوڑتی ہوں، اپنے بھائی بھتیجے بھانجوں بیٹوں کی لاشوں کی موجودگی میں تہجد کی نماز قضا نہ کرتی ہوں، کیا انہوں نے گھر میں رہ کر کبھی کوئی فرض نماز چھوڑی ہوگی؟ اور ہمارے یہاں عورتیں رجگا کرنے کے لیے رات بھر تیار ہیں، عرس پاک میں جانے کے لیے تیار ہیں، گھنٹوں پیدل چلنا پڑے کسی کے جلوس میں، عرس میں، سندل میں تو تیار ہیں، لیکن اللہ کا سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔ امام اعظم کے نزدیک مسلمان عورتوں پر نماز جمعہ نہیں، نماز عید بقرہ عید نہیں، نماز جنازہ نہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ اوکیشنلی ہم یہ کچھ نمازیں تو سال بھر میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں کی پوزیشن یہ ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہے ہمارے گھر کی عورتیں اللہ کا سجدہ نہیں کرتی۔
بتائیے ہے؟ چاہتی ہیں کہ اللہ شوہر کی روزی میں برکت دے، چاہتی ہیں کہ میری بیٹی سسرال میں خوشحال رہے، چاہتی ہیں کہ میرا بیٹا میرا فرما بردار بن جائے، لیکن خود اللہ کا سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔ کبھی کبھی کوئی ماں آ کر ہم سے کہتی، کبھی کوئی باپ آ کر کہتا ہے حضرت میں اپنی اولاد سے تنگ آ چکا ہوں، بیٹا ایک بات سننے کو تیار نہیں ہے، کوئی کہتا بیٹی ایک بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ میں ایسے ماں باپ سے کہتا ہوں کہ تم نماز کی پابندی کرتے ہو، جواب نفی میں ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں جب تم بندے بندی ہو کر اپنے رب کی بات نہیں مانتے تو تمہاری اولاد کیا تمہاری خاک مانے گی؟ جس نے ان گنت نعمتیں عطا کی تم اس کی اطاعت کرنے کو تیار نہیں، اور چاہتی ہو کہ بیٹا بالکل الادین کے جن کی طرح تمہارا غلام بن جائے کہ جب کہو تو اٹھے، جب کہو تو بیٹھے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو آج کی اس محفل پاک سے اٹھنے سے پہلے ہم سب کو توبہ کر کے اٹھنا ہے، اور اللہ کی ہر نعمت پر اللہ کی نافرمانی نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن کر اٹھنا ہے۔ کہ انشاءاللہ اب آخری بات درس کروں گا۔ فرمایا گیا جب کوئی بے پردہ عورت، بے حیا بے غیرت عورت مر جاتی اور اس کے مرنے کے بعد اسے کفن پہنایا جاتا ہے، 22 گز لٹے کا کپڑے کا کفن پہنایا جاتا ہے، تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ آسمان پر فرشتے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں دیکھو اس کو جس نے زندگی پر کبھی پردہ نہیں کیا، جو زندگی پر بے حیا بے غیرت بے پردہ بن کر گھومتی رہی، اب مرنے کے بعد اس کے گھر والے اس کو پردہ کر رہے ہیں، اس کو پردے میں لپیٹ رہے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں تم اس کو جتنا بھی پردہ کرا لو، اس بے حیا کو جہنم کی آگ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی طرح بے نمازی کے تعلق سے آیا، جب بے نمازی مرتا ہے لوگ اس کی نماز جنازہ کے لیے صفے درست کرتے ہیں، میت آگے رکھی جاتی تو فرشتے ایک دوسرے سے مسکرا کر کہتے یہ دیکھو وہ مرا جس نے کبھی اللہ کے سجدے نہیں کیے، وہ مرا جو کبھی نماز پڑھتا ہی نہیں تھا۔ پھر فرشتے پکار کر کہتے ہیں لوگوں 3 صف نہیں، اس مرنے والے کے لیے 3000 صفے بھی لگا لو تو بھی تم اس بے نمازی کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے۔ جیتے جی ہوش کے ناخن لو۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ سنی اجتماع اللہ نے چاہا تو 2025 میں بھی ہوگا انشاءاللہ، 2026 میں بھی ہوگا انشاءاللہ، 2027 میں بھی ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن کیا ہمیں پتا ہے کہ اگلا اجتماع ہمیں ملے گا؟ اگر کوئی گارنٹی ہو اس بات کی تو بتاؤ۔ بلکہ میں کہتا ہوں مریض کو دوا دینے کے ساتھ ڈاکٹر جو گارنٹی اور کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہے یہ 3 خوراک کھا لو تم کو بالکل آرام ہو جائے گا، ڈاکٹر جو اتنے یقین کے ساتھ مریض کو 3 خوراک دیتا ہے، کیا ڈاکٹر اپنی زندگی کا اسی یقین کے ساتھ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مریض کے 3 خوراک کھانے تک میں خود زندہ رہوں گا؟ کوئی گارنٹی ہے؟ وہ ہر لمحے اپنے رب کا شکر ادا کریں، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کے شکر گزار بن جائیں، گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو نیکیوں کے راستے کا مسافر بنائیں۔ کہیں انشاءاللہ۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ میرا کریم میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل کو قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ 1-2 اعلان، اس کے بعد پھر آگے کا پروگرام۔ سب سے پہلا اعلان تو یہ ہے، ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا 3 روزہ 32واں عالمی سالانہ سنی اجتماع وادی نور آزاد میدان ممبئی وی ٹی اسٹیشن کے سامنے اس مہینے کی یعنی 29-30 نومبر اور 1 دسمبر کو ہونے والا ہے۔ یہ ہمارا عالمی سطح پر اجتماع ہوتا ہے جس میں الحمدللہ آپ کے یو پی سے بھی قافلے آتے ہیں، گجرات سے، آندھرا پردیش سے، کرناٹک سے،
گوا سے، مختلف اسٹیٹ سے، شہروں سے، گاؤں دیہات سے قافلے آتے ہیں۔ الحمدللہ دبئی سے، لندن سے مبلغین آتے ہیں۔ علماء بھی مختلف ملکوں سے، مختلف شہروں سے تشریف لایا کرتے ہیں۔ اس 32ویں 3 روزہ عظیم الشان روح پرور عالمی سنی اجتماع کی تاریخ یاد رکھیں۔ 29 30 نومبر اور 1 دسمبر 29 تاریخ جمعہ ہے، بعد نماز جمعہ رات 8 بجے تک عورتوں کے لیے اجتماع ہوگا۔ 30 تاریخ سنیچر ہے، فجر سے لے کر 1 دسمبر رات 10 بجے تک مردوں کے لیے اجتماع ہوگا۔ اگر یہاں سے قافلہ بنا کر آپ بامبے آ سکتے ہیں تو ضرور تشریف لائیں۔ جو وہیں رہتے ہیں وہ ضرور اس اجتماع میں شرکت کی کوشش کریں۔ جو نہیں آ سکتے ہیں وہاں رہنے والے رشتہ داروں تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں۔ 29 30 نومبر 1 دسمبر وادی نور آزاد میدان سنی دعوت اسلامی کا 32واں عالمی سالانہ سنی اجتماع، تاکہ وہ لوگ وہاں ضرور شریک ہو سکیں، اور جو نہ آ سکیں وہ ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل SDI چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یوٹیوب پر ایک چینل ہے جس کا نام ہے SDI چینل، سنی دعوت اسلامی کا شارٹ فارم۔ اس کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی کلک کر لیں۔ جیسے ہی ہمارے کوئی نئے پروگرام اس پر آئیں گے، اجتماع ہوگا، نیا بیان پبلش ہوگا، آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن مل جائے گا، اور آپ یہیں بیٹھے بیٹھے شکور آباد میں ہمارے اس اجتماع کا حصہ بن سکیں گے انشاءاللہ۔ تو SDI چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بہت خوشی ہو رہی ہے یہ اعلان کرتے ہوئے، انشاءاللہ آپ کے شکور آباد کا اگلے سال سالانہ اجتماع جو ہے وہ 2 نومبر 2025 کو ہوگا انشاءاللہ۔ مزہ نہیں آیا لگتا ہے آپ کو؟ انشاءاللہ اتنی بڑی خوشی کی خبر ہے، کم سے کم سبحان اللہ تو کہنا تھا نا۔ نیکی کی دعوت آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ تو 2 نومبر 2025 بروز اتوار انشاءاللہ ہمارا اگلا اجتماع یہاں پر ہوگا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ حضرات